السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر ضمنی انتخابات آج ہم نے دیکھا کہ تمام صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر اور قومی اسمبلی کے نشستوں پر جو انتخابات ہوئے، تمام ہی حلقوں میں تقریباً بھرپور دھاندلی بلکہ دھاندلا کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چودھری پرویز الہی کی گجرات میں نشست کے جہاں پہ وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پر کیسے پریزائڈنگ افسر یہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، اعتراف کر رہا ہے کہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر لاہور کا اگر رخ کریں تو یہاں پر پی پی 149 میں جو پولنگ ایجنٹس تھیں پاکستان تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل آپ کہہ لیں، ان سے پہلے ہی دستخط لے لیے گئے فارم 45 پر۔ پھر کئی ایسے پولنگ سٹیشنز تھے کہ جہاں پر پریزائڈنگ افسران نے خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا کہ جی ہمیں فارم 45 ہی نہیں ملے ہیں، ہمیں فارم 45 پہنچائے جائیں۔ اور جہاں پر یہ خواتین پولنگ ایجنٹ سے دستخط کروائے گئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے کیوں دستخط کر دیے یا آپ سے دستخط کرواتے ہوئے کیا کہا گیا، تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی ٹائم بچے گا لہٰذا آپ پہلے دستخط کر دیں۔ وزیر آباد میں بھی پروونشل اسمبلی کا حلقہ جہاں پر احمد چٹھا صاحب کامیاب ہوئے تھے پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر، اور ساتھ میں قومی اسمبلی کی بھی سیٹ پہ وہ کامیاب ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، لیکن معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے تو صوبائی اسمبلی کی جو سیٹ تھی ان کو وہ خالی کرنی پڑی، اور ان کے بھائی نے وہاں سے کنٹیسٹ کیا، فیاض چٹھا نے۔ یہ اس حلقے میں پی ایم ایل این کے جو امیدوار تھے وہی امیدوار 8 فروری کو تھے، وہی امیدوار آج بھی تھے، کمزور امیدوار تھے، جیتنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس دفعہ 8 فروری سے مختلف ایک گیم ڈالی گئی۔ 8 فروری کو تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جی یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہم نے بہترین کیمپیننگ کی ہے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نواز شریف صاحب اب آئیں گے ہی آئیں گے، نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ تو پولنگ ڈے پہ کوئی حرکت نہیں ہوئی شام 5 بجے تک، اور اس طرح کی شکایات بھی نہیں ملیں۔ لیکن جب نتائج آنا شروع ہوئے 8 فروری کو تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ماڈل ٹاؤن میں دفتر ہے پی ایم ایل این کا، وہاں پر سناٹا چھا گیا، جہاں پر وہ جشن کا سوچ رہے تھے وہاں سے سب خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور لوٹ کر سو گئے۔ وہ تو پھر رات کو جب 5:30 بجے، صبح کے وقت 5:30 بجے پھر ساری کارروائی ڈالی گئی رزلٹس روکنے کے بعد، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ اب جاگیں۔ بلکہ ایک امیدوار تو کہتا ہے کہ جی میں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ کے پی کے کا امیدوار تھا، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے پیپرز بھی وڈرا کر لیے تھے، اور میں تو گھر پہ سو رہا تھا کہ مجھے جگایا گیا اور کہا گیا جی آپ جیت گئے ہیں۔ تو یہ حالات تھے 8 فروری کے، اور اس میں پھر یہ فارم 47 کے ذریعے گیم ڈالی گئی۔ اس دفعہ ان کو پتا تھا کہ جی یہ فارم 45 پہ اگر وہی سب کچھ فارم 47 پر نہیں ہوگا جو فارم 45 پر ہے، تو ہم یہاں سے پکڑے جائیں گے، ہم یہاں اس نقطے کو ہمیں کور کرنا ہے، لہٰذا اس دفعہ پہلے ہی بیلٹ پیپرز کی تیاری، پولیس کا استعمال، ایڈمنسٹریشن کا استعمال، بدماشی، غنڈہ گردی، پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہ بیٹھنے دینا، وہ ہم مجبور ہیں والی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دی، پھر دستخط فارم 45 پہ کروا لینا، پھر کہیں پر ایک ہی بیلٹ باکس کے اندر، مطلب آپ جب بیلٹ پیپر ڈالتے ہیں ووٹ پہ ٹھپا لگانے کے بعد تو اس کو آپ فولڈ کر کے ڈالتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیلٹ پیپر ہے، لیکن ایسے بھی بیلٹ باکسز نظر آئے کہ جس میں مطلب طے لگی ہوئی ہے، یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے 4 یا 5 یا 10 آپ نے بیلٹ پیپرز یا 15 بیلٹ پیپرز آپ نے اکٹھے لیے، یہ ٹھپے لگائے آپ نے، اور آپ نے ان کو اکٹھا کر کے یوں بیچ میں آپ نے بیلٹ باکس میں ڈال دیا۔ تو اس طرح کی بھی کارروائی ڈالی گئی، اور یہ آج پورا دن ہوتا رہا۔ دوسرا ایک اور جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن، اور وہ میسج بھی ہے عوام کی طرف سے میسج یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ ووٹ کا حق ہمارا حق ہے، کس کو منتخب کرنا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ آپ نے ہم سے 8 فروری کو ہمارا حق چھینا ہے، آپ نے جمہوریت پر حملہ کیا، آپ نے جمہوریت کا قتل کیا، آپ جمہوریت کے قاتل ہیں، آپ جمہوریت کے سوداگر ہیں، آپ جمہوریت کے ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں۔ آپ نے ایک عام آدمی کا جمہوریت پہ سے بھروسہ ہی ختم کر دیا ہے۔ ایک عام آدمی اب یہ سوچ کر سمجھ کر بیٹھ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا
کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو بیان کیے وہ ایک طرف، اور جو دوسری طرف ایک اور فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے. لوگوں کا اب اس پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. کہتے ہیں یار کیا ہے، جا کر ہم ووٹ ڈالیں گے، انہوں نے مرضی کرنی ہے، انہوں نے لا کر ان کو بٹھا دیا ہے فارم 47 والوں کو، تو آپ انہی کے جو سیٹس خالی کی ہوئی ہیں یا کچھ پی ٹی آئی کی سیٹس ہیں، انہوں نے وہ سیٹس ان کو واپس دے دینی ہیں. یہ معاملات سب پہلے سے طے شدہ ہیں، یہ گٹھ جوڑ چل رہا ہے، عوام کی تو سنی نہیں جا رہی. ورنہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ ان 2 ماہ کی کارکردگی میں کیا کیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، کیا کیا ہے مریم نواز نے، میڈم چیف منسٹر نے؟ کیا آپ نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا؟ 15 روپے آپ نے پیٹرول مہنگا کیا ہے جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں، قسطوں میں کرتے کرتے 15 روپے تک بڑھ گیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی رمضان میں آٹا سستا دیا گیا ہے. بھائی وہ جو آٹا جس طرح کا لوگوں کو دیا گیا ہے، کیا آپ اسے آٹا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ڈور پھر گئی کسی کے گلے پہ، اور افسوس ہے سب کو، اور یہ آج سے نہیں، یہ بڑے عرصے سے معاملہ یہ ہوتا آ رہا ہے. آپ نے جا کر وہاں پر اس کی جو ہے وہ زندگی کی قیمت 5 لاکھ روپیہ فیملی کو دے دی. آپ ابھی گئے نارووال، جاتے ہوئے ایک نوجوان ابو بکر پیٹرول پمپ پہ ملازمت کرتا تھا، 24-25 سال اس کی عمر تھی، وہ کام پر جا رہا تھا موٹر سائیکل پر. آپ کے اسکواڈ کے، آپ کے پروٹوکول کی گاڑی نے اس کو کچل دیا، اور کچلنے کے بعد ایسی بے حسی کہ وہاں پہ رکنے کا نام تک نہیں لیا، پرواہ تک نہیں کی، وہاں سے چلے گئے. تو آپ اس پورے سینیریو میں مجھے صرف ایک بات ایسی بتا دیں، کون سا ایسا ایک چج کا کام کیا ہے آپ نے، ایک چج کا کام بتا دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف جی مڑ کر آئے ہیں، لوگوں نے کہا ہے جی شیر ہی شیر ہوگا. اور آپ میں تو نہ شرم نام کی کوئی چیز ہے، نہ حیا ہے آپ میں، اور ڈھٹائی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ جس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی. مطلب آج الیکشنز کا یہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بے فکر ہو کر ٹویٹر پہ ٹویٹس داغ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شیر ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم جیت گئے، عوام نے ہمارا انتخاب کیا، عوام نے ہمیں چنا. میں نے آپ سے عرض کی، مجھے ایک بات بتا دیں، آپ یہ جو آپ لاہور میں ایک کینسر اسپتال بنانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شوکت خانم سے بنا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جی وہاں پر شوکت خانم ہے تو عمران خان کی ٹکر پہ عمران خان کی بغض میں کر رہے ہیں. نوجوانوں کی، یوتھ کی آپ بات کریں صرف اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو آپ یوتھ کو وہاں سے ڈس لاج کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کرتارپور گئے، وہاں جا کر آپ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کا ویژن تھا. مجھے تو لگتا ہے کل کو کوئی پتہ نہیں آپ یہ کہیں جی علامہ اقبال کا ویژن نہیں تھا پاکستان کا، ایک علیحدہ وطن کا، وہ بھی نواز شریف صاحب کا ویژن تھا. پھر آپ جا کر جی ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانا چاہتے ہیں سرگودا میں. جو آپ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا میں بنانا چاہتے ہیں، اس کی منظوری چودھری پرویز الہی کی حکومت میں پہلے ہی دے دی گئی تھی، اور اس کا نام بھی اس وقت جو ہے وہ طے ہو چکا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. جس ایئر ایمبولنس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ایئر ایمبولنس میں آپ فی گھنٹہ اس کی رقم 1,50,000 روپے ادا کریں گے، وہ فلائی کرے یا نہ کرے. 2 ہیلی کاپٹر ہوں گے، 9 کروڑ روپیہ اس کی فیس ہے. اور ڈالرز میں جو اس کی پر آور فیس بنتی ہے، وہ میں نے آپ کو کیلکولیٹ روپیز میں کر کے بتا دی کہ کیا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے اس کی فیس بنتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہے. تو ایسی ایئر ایمبولنس سے آپ عوام پر مزید بوجھ ڈالیں گے. اور اس میں بھی بیک اینڈ پر جو کھاتے ہیں، کیونکہ جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کا وہ ٹینڈر کے مطابق تجربہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا. ایئر ایمبولنس کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس پہ وہ پورا ہی نہیں اترتے، لیکن جی ضد ہے کہ جی ہم نے اپنی ضد پوری کرنی ہے. تو اس سب کے بعد آپ الیکشنز کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ پھر دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلا ہوا ہے، اور ایسے ہی ہوتا رہے گا تو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے. لوگ کہیں گے جی اپنی طرف سے جو انہوں نے کرنا ہے کرتے پھریں، ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. یہ عوام کا فیصلہ ہوگا جو عوام سنا دے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.